کائنات کے اندر کرۂ ارض کی پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا عبادت کے لیے مرکز بنا وہ بیت اللہ تھا، اور یہ پہلا گھر بھی ہے اور لوگوں کے لیے، پوری دنیا کے لیے ہدایت کا ذریعہ بھی ہے۔ اس کرۂ ارض پہ کوئی جگہ ایسی نہیں جہاں پہ نماز پڑھنے کا یا عبادت کا یا نیکی کا اتنا اجر ہے جتنا بیت اللہ کے اندر ہے۔ یعنی مکے کے اندر 1 روپیہ خرچ کریں گے تو لاکھ روپے کا اجر ہے، 1 نماز پڑھیں گے تو لاکھ نماز کا اجر ہے۔ اگر وہ سعودی حساب سے یعنی ایک بندہ 1 ریال خرچ کرتا ہے تو وہ ریال آج کل 41 روپے کا یا کچھ 42 کا، جتنے کا بھی پاکستان میں ہے، اتنے لاکھ روپوں کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور شاید ادھر پاکستان میں رہتے ہوئے ہمارے بس میں نہ ہو، لیکن اس عظمت والے گھر میں جب نبیوں کے امام، سید انبیاء، امام کائنات حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے مشن سے، جس مقصد کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا، اس مقصد سے روک دیا گیا تو پھر آپ نے وہاں سے ہجرت کی۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ آپ نے خانہ کعبہ کی طرف دیکھا، کہا کہ اے بیت اللہ، تیرا مقام بڑا ہے، تیری بڑی شان ہے، تیری بڑی عظمت ہے، لیکن مومن کی عزت، مومن کی عظمت تجھ سے بھی زیادہ ہے۔ پھر آپ مدینے تشریف لائے۔ مدینے مسجد نبوی، جیسے ہمارے شہروں کے اندر کچہری کو کسی شہر کا مرکز مانا جاتا ہے، اس سے فاصلہ گنا جاتا ہے، تو مکے اور مدینے کے اندر، مکے کے اندر بیت اللہ کو گنتے ہیں اور مسجد نبوی کو مدینے کے اندر۔ تقریباً مسجد نبوی سے 5 کلومیٹر کے فاصلے پہ قباء ایک وادی تھی جس کا دوسرا نام عالیہ بھی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں 14 دن، اس وادی کے کچھ لوگ آپ کی وہاں پہنچ سے، ارائیول سے پہلے ہی مسلمان ہو چکے تھے۔ جو قباء کے سردار تھے ان کے گھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 14 دن قیام کیا، اور ان 14 دنوں میں آپ نے مسجد قباء کی بنیاد رکھی، اور 14 دنوں کے اندر آپ نے وہ مسجد بنائی۔ صحابہ کے ساتھ آپ خود مزدوری کرتے تھے، حالانکہ آپ سپہ سالار تھے، آپ لیڈر تھے، آپ ہیڈ آف دی اسٹیٹ بھی تھے، تو ویسے بھی ایک روحانی پیشوا رہنما بھی تھے، لوگوں کو آپ کے ساتھ بڑی عقیدت تھی، لیکن آپ نے خود صحابہ کے ساتھ وہاں تعمیر میں حصہ لیا۔ اس کے بعد 14 دن کے بعد آپ مدینے تشریف لائے، جہاں آپ کی اونٹنی پہلی مرتبہ بیٹھی وہ جگہ 2 یتیم بچوں کی تھی جو آپ کے ننیحال میں سے تھے۔ ان دونوں بچوں نے وہ جگہ مسجد نبوی کے لیے گفٹ کر دی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے گفٹ کے طور پہ، تحفے کے طور پہ نہیں لی۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر میں آپ ٹھہرے تھے، کیونکہ دوبارہ اونٹنی آپ کی وہاں جا کے بیٹھی تھی۔ کیونکہ دیکھیں، یہ بھی ایک ہوتا ہے کہ جب ایک لیڈر آتا ہے، لوگوں کے اندر حسد یہ ہوتا ہے کہ فلاں کا شاید مقام زیادہ ہے، مجھے کم اہمیت دی ہے، تو آپ نے کہا کہ جہاں میری اونٹنی بیٹھے گی نا وہیں میں رہوں گا۔ اب اس میں کسی کو اعتراض نہیں ہوا کہ جانور جہاں بھی بیٹھ جائے، یہ آپ پہ نہیں آیا حرف کہ آپ نے فلاں کو اہمیت دی، فلاں کو نہیں دی۔ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر پہ آپ ٹھہرے، تو وہاں پہ جب آپ ٹھہرے، ان یتیم بچوں کو پیمنٹ کر کے، قیمت ادا کر کے آپ نے مسجد نبوی کی تعمیر کی،
اور مسجد نبوی کے لیے جب صحابہ کرام اور آپ ان کی دیواروں کی کھدائی 4 سے 5 فٹ تک کی گئی، اور اس وقت تقریباً 150 فٹ ایک طرف کو اور اتنے ہی فٹ اس طرف کو جو آپ نے مسجد نبوی کی بنیاد رکھی، یہ اس کا تقریباً ایریا تھا، رقبہ تھا۔ اور پلر جو تھے اس وقت کھجور کے تنوں کے بنائے گئے، اور چھت جو تھی کھجور کے پتوں کی ڈالی گئی۔ تو یہ مسجد نبوی کی تعمیر تھی۔ اور جب آپ بنا رہے تھے مسجد تو ساتھ یہ شعر عربی میں پڑھ رہے تھے، لا عیشہ، نہیں ہے عیش، الا عیش الآخرہ، مگر جو عیش آخرت کی ہے۔ ہم تو دنیا کی عیش کو اہمیت دیتے ہیں، تو وہ کہہ رہے تھے کہ دنیا کی زندگی تو بس کچھ بھی نہیں، اصل میں تو آخرت کی زندگی ہے۔ فاغفر للانصار والمہاجر، اے اللہ انصار کو اور مہاجرین کو بخش دے۔ دیکھو اتنے مختصر سے جملے میں واعظ بھی ہے، دعا بھی ہے۔ ہماری 3 کی گھنٹوں کی تقریریں ہوتی ہیں، لا یعنی بے معنی۔ اب اس میں کیا ہے، یہ سبق بھی دے دیا کہ دنیا کی عیش و عشرت کوئی خاص عیش و عشرت نہیں۔ دنیا کے وسائل کے باوجود بندہ کبڑا ہو جاتا ہے، بڑھاپے کی بنا پہ، بیماریوں کی بنا پہ بندہ معذور ہو جاتا ہے، کئی عارضے لاحق ہو جاتے ہیں۔ لیکن جنت میں نہ بڑھاپا ہوگا، نہ کوئی بیماری ہوگی، نہ کرونا جیسی کوئی مصیبت ہوگی، نہ ہی کوئی ہمسایہ بد زبان ہوگا، نہ ہی کوئی اور کسی کا، نہ ہی مسجد کے قریب کوئی کوڑا پھینکنے والے ہوں گے، جیسا کہ آج کل ہمارا حال ہے کہ 100 روپیہ نہیں دیں گے، کوڑا اٹھائیں گے مسجد کے قریب خالی پلاٹ ہے وہاں پھینک دو۔ بھئی اگر یہ اتنی اچھی چیز ہے اپنے گھر میں رکھ لو۔ یہ ہمارا حال ہے، یہ ہمارا آج سے یہ تاریخ فرشتہ کے اندر بڑے اہم پوائنٹ ہے، بڑی اہم کتاب ہے۔ کئی 100 سال پہلے انہوں نے اس ہندوستانی قوم کی عادت لکھی ہے کہ یہ اپنے گھر کا کوڑا اٹھا کے دوسروں کے گھر کے آگے پھینک دیتے ہیں۔ یہی ان کا حال ہے۔ تو آج کل ہمارا حال بھی یہی ہے۔ تو برکہ بات چل رہی تھی کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی تعمیر کی، اور ساتھ یہ شعر پڑھ رہے تھے، اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر میں آپ نے خود حصہ لیا۔ اس سے بہت اسباق ملتے ہیں کہ لیڈر وہ نہیں ہوتا جو کہے کہ میں کوئی انوکھی مخلوق ہوں، تم کوئی اور ہو۔ آپ نے یہ ثبوت دیا ان کے ساتھ مزدوری کر کے، صحابہ کے ساتھ پتھر اٹھا کے صحابہ کے ساتھ، کہ میں تم ہی میں سے ہوں۔ پھر خندق کھودتے وقت بھی آپ نے یہی دیا۔ یہ مساوات کا سبق آج کل ہمارے ہاں، مساوات، انسانی حقوق، یہ NGOs والے اور بیرونی جتنی بھی ہیں، ان کے آپ کیا ہے، سب سے زیادہ ہمیں کہتے ہیں جی پاکستان میں ایسے نہیں ہوتا۔ یونیسیف کا ایک بندہ آئے گا، وہ سرینا ہوٹل میں ٹھہرے گا یا PC میں ٹھہرے گا، اور اس کی ایک دن کے پیسے تقریباً 2 لاکھ 3 لاکھ روپے ہوں گے، اور جو اس کا ڈرائیور ہوگا وہ باہر کہیں ہوگا۔ ویسے کہتے ہیں انسانی حقوق، مساوات۔ اب آپ ہی بتاؤ کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ ملتا تھا، آپ نے کبھی یہ کیا تھا کہ آپ کوئی اور چیز لیں یا پہلے لیں یا دوسروں کو بعد میں دیں؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شوق حدیث میں، فرامین رسول سننے کے شوق میں آپ کے پاس پڑے رہتے، کہیں اپنے کام کاج کے لیے نہ جاتے، بھوکے پیاسے، اور ان کی تمنا یہی ہوتی کہ کوئی بندہ آپ سے کوئی بات پوچھے، آپ کی وہ بات میں محفوظ نہ کر سکوں، آپ کی وہ حدیث میں یاد نہ کر سکوں تو میں محروم رہ جوں گا۔ ایک دفعہ کہتے میں بہت بھوکا پیاسا تھا، تو میں نے ابو بکر صدیق آئے، ان سے پوچھا کہ قرآن کی اس آیہ کی تفسیر کہ وہ غریبوں مسکینوں کو کھانا کھلاتے ہیں، تو وہ میری بات نہ سمجھ سکے، وہ مجھے تفسیر بتا کے چلے گئے۔ پھر کہتے حضرت عمر آئے، میں نے ان سے اس کی تفسیر پوچھی، وہ بھی بتا کے چلے گئے۔ اس کے بعد محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم آئے، تو میں نے ان سے پوچھا، آپ سمجھ گئے، آپ نے میرا بازو پکڑا، مجھے ساتھ لیا، گھر لے آئے، اپنے گھر پیغام بھیجا کہ کچھ ہے، تو پتہ چلا کہ دودھ کا ایک پیالہ کہیں سے گفٹ آیا ہے، وہ آپ نے منگوا لیا۔ اب منگوایا جو گھر میں ایک ہی پیالہ ہے وہ منگوا لیا، منگوا کے آپ نے خود نہیں پیا پہلے،
حضرت ابو ہریرہ کو کہا کہ یہ پکڑو ان سب کو جو صحابہ بیٹھے ہیں ان کو پلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ کہنے لگے کہ بھوک سے میری جان نکل رہی تھی، صحابہ بہت سارے تھے، دودھ کا پیالہ ایک تھا، میں کہتا مجھے کیا ملے گا، لیکن چونکہ اللہ کے رسول کا حکم تھا میں نے ان کو پلانا شروع کر دیا صحابہ کو دائیں سے۔ تو وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ تھا کہ وہ سارے پیتے گئے لیکن پیالہ کم نہ ہوا۔ کہتے پھر میں نے پیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور پی، کہتے میرا پیٹ بھر گیا لیکن وہ پیالہ پھر بھی کم نہ ہوا۔ یعنی یہ تھا محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کی سنت کہ دوسروں کو ترجیح دینا، اپنے آپ کو دوسروں کے برابر سمجھنا۔ گو آپ کا مقام اللہ کی ذات کے بعد سارے فرشتوں سے اعلیٰ ہے، کائنات کے سارے انسانوں سے اعلیٰ ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ لیکن آپ کا طریقہ، آپ کی سنت کیا تھی، وہ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی ہے۔ تو برکیف آپ نے یہ مسجد بنائی، اور اس سے ہمیں بہت سارے سبق ملتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ محنت کرنا، مزدوری کرنا، کام کرنا، یہ کوئی علت نہیں ہے، یہ کوئی آپ کی عزت میں فرق نہیں ہے، بلکہ یہ باعزت کام ہے۔ اسی لیے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود کیا ہے، بنفس نفیس کیا ہے، یعنی آپ صحابہ کے ساتھ کام کرتے رہے۔ اور پھر اگلی بات کہ آپ نے مساجد کی تعمیر کو اتنی اہمیت دی کہ مدینے آنے کے بعد جو پہلے کام کیے، پہلے مسجد قباء بنائی، پھر مسجد نبوی بنائی، اور اپنا گھر بعد میں بنایا۔ لیکن آج انہی مساجد میں آنے کے لیے ہمارا ٹائم ہے ہی نہیں، نہ ہمارا دل لگتا ہے۔ اور محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا، لوگ کہیں گے رب نفسی رب نفسی رب نفسی، حتیٰ کہ نبی بھی یہی کہیں گے۔ اس دن اس خوش نصیب کو جس کا مسجد کے اندر دل لگتا ہوگا، اس کو اللہ رب العزت اپنا سایہ عطا کریں گے۔ یہ اتنا بڑا مقام ہے کہ مساجد کے اندر، مساجد کی دیکھ بھال، مساجد کی تعمیر اور ترقی۔ پھر دوسری بات میرے بھائی، مساجد جو ہیں یہ صرف جس کام کے لیے ہم نے سمجھ لیا ہے کہ صرف نماز پڑھ لو، خود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے اندر قیدی مساجد میں رکھ لیے جاتے تھے، جنگی مشقیں مساجد کے اندر کی جاتی تھی۔ اب قیدی رکھنے کا واقعہ، حضرت ثمامہ بن اچھال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ قبیلے کے سردار تھے، بڑے بہادر تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص دشمن تھے، یہ کہیں گرفتار ہو گئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھ دو۔ اب وہ ان کو مسجد کے ستون کے ساتھ باندھے رکھا، قضائے حاجت کے لیے باہر لے جاتے، پھر لا کے باندھ دیتے۔ لیکن وہ ان سے کوئی بات پوچھتے کہ سناؤ، کہتے جی مجھے ہاتھ لگا کے دیکھو، میرے خاندان والے بدلہ لے کے چھوڑیں گے۔ 3 دن تک محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں کہا، یہی پوچھتے رہے۔ آخری دن آپ نے فرمایا ان کو چھوڑ دو۔ اب دیکھو ایک دشمن ہاتھ میں آیا ہوا ہے، شکنجے میں آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوڑ دیا۔ وہ باہر گئے، غسل کیا، واپس آ کے مسلمان ہو گئے۔ کیوں؟ انہوں نے صحابہ کا ڈسپلن دیکھا، صحابہ کا آپس میں تعلق دیکھا، محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری دیکھی، اور اس بنا پہ وہ مسلمان ہو گئے۔ اسی بنا پہ ایسے ہی ایک دفعہ اسلام کے اندر پردہ ہے، بلکہ آپ کی بیویاں ایک موقع پہ آپ کے ساتھ تھیں، آگے سے ایک نبینہ صحابی آئے، آپ نے انہیں کہا کہ پردہ کرو، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول وہ تو نبینہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم تو نبینہ نہیں، لیکن مسجد کے اندر صحابہ جنگی پریکٹس کر رہے ہیں، مشقیں کر رہے ہیں، آپ اپنے گھر کی کھڑکی سے حضرت عائشہ کو دکھا رہے ہیں حجرے سے کہ دیکھو، یعنی جنگی مشقیں اتنی اہمیت کی حامل ہیں، ٹریننگ کی یہ اتنی تربیت جو ہے نا عسکری جو ہے، اس لحاظ سے اہمیت کی حامل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دکھایا۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جنگوں کے اندر صحابیات جاتی تھی،
حالانکہ پردے کا بڑا اہتمام ہوتا تھا۔ تو یعنی مساجد صرف اسی لیے نہیں، مساجد جو ہیں یہ دین کے مرکز ہیں، ایک تو یہ بات ہے۔ دوسرا میرے بھائی، کچھ عرصے سے ہم نہیں کہیں گے کہ ہم نے ان مساجد کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ سیاسی سے مراد دیکھیں، یہ جو ہے نا ہو دین سیاست سے جدا تو رہ جاتی ہے چنگیزی، تو جو اسلام کے انڈر چیزیں آتی ہیں انہیں ہم سیاست کہتے ہی نہیں۔ یہ جو ہمارے ہاں لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اسلام اور جمہوریت چاہتے ہیں، تو وہ کوئی اور ہی چیز ہے۔ جو جمہوریت، جتنی جمہوریت اسلامی ہے وہ اسلام کے اندر ہی ہے۔ جب کل کا نام لیں گے جز اس کے اندر آئے گا۔ آپ گاڑی خریدیں گے سٹپنی ساتھ ہوگی، گاڑی خریدیں گے ٹائر ساتھ ہوں گے۔ جب اسلام کہیں گے جو اسلام کے اندر چیزیں ہیں وہ بھی ساتھ ہی ہوں گی۔ تو اس لیے یہ جو ہمارے ہاں اب کیا ہوا کہ ممبر رسول سے، ممبر رسول پہ یا اللہ کے گھر سے، اللہ کے گھر میں بندہ کھڑا ہو کے غیر اللہ کی باتیں کرے اور ممبر رسول پہ کھڑا ہو کے رسول کے علاوہ اوروں کی باتیں کرے، تو میرے بھائی یہ زیب نہیں دیتا۔ تو مساجد جو ہیں ان کے ذمے معاشرے کی اصلاح، معاشرے کو سوچ دینا، معاشرے کو فکر دینا، بلکہ ماہرین تعلیم کہتے ہیں کہ تعلیم کی حیثیت ایسے ہی ہے کہ جیسے انسان کے جسم کے اندر اس کے دماغ کی ہے۔ جیسے انسان کی باڈی کو دماغ کہتا ہے یہ کام کرو، یہ کام کرو، یہ کام کرو، بعین ہی کسی معاشرے کو لیڈ کرنے کے لیے، کسی معاشرے کو کوئی سمت دینے کے لیے، کسی معاشرے کو کسی لائن پہ لگانے کے لیے یہ کام ایجوکیشن کا ہے، تعلیم کا ہے۔ اور تعلیم کہاں سے ہوتی ہے؟ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ بھی پہلی وحی اقرأ یہی نازل ہوئی تھی، اور پھر اللہ نے بھی الرحمن علم القرآن کہ رحمان وہ ہے جس نے قرآن سکھلایا، وعلم آدم اسماء کلہا، اللہ نے آدم علیہ السلام کو سارے نام سکھلائے۔ تو میرے بھائی یہ تعلیم جو ہے یہی معاشرے کو صحیح لائن پہ لگاتی ہے۔ اب ہمارا معاشرہ تنزل کا، پستی کا شکار کیوں ہے؟ کہ ہماری مساجد نے اپنا رول ہی چھوڑ دیا، اپنا کردار ہی چھوڑ دیا، اور مساجد کے اندر ایسی سرگرمیاں ہونے لگیں کہ لوگوں کی دلچسپیاں بھی کم ہوگی، لوگ بھی ادھر ادھر جانے لگ گئے، اور کچھ مولوی حضرات نے بھی دین کو اہمیت دینا ہی کم کر دیا۔ اور سچی بات ہے کہ جہاں کہیں بھی اسلام کو اسلام سمجھ کے پھیلایا جائے تو لوگ آج بھی اس دور میں بھی ان حالات میں بھی اس کی قدر کرتے ہیں۔ بہاولپور کے اندر ہائی کورٹ کا بینچ بیٹھتا ہے، تو انہوں نے کہیں، اب جب بیٹھتے ہیں اگر جمعہ ہو تو کہیں نہ کہیں تو جمعہ پڑھنا ہوتا ہے، تو وہ بینچ والے، پرانی بات ہے تو ہمارے معمول لگتے تھے پروفیسر عبداللہ صاحب، وہ وہاں جمعہ پڑھایا کرتے تھے، لیکن بہت سادہ تھے۔ انہوں نے بھی جب مسجد بنائی تھی، اب تو آج کل تو ہم ٹھیکے پہ دیتے ہیں، اس وقت لوگ ہاتھ سے بھی کام کر لیتے تھے۔ مثلا ہمارے ہی گاؤں میں جب ہم نے مسجد ایک دفعہ گرائی تو ہم نے گرا کے جو مٹی تھی، لوگ نوجوان اکٹھے ہوئے ٹرالیوں پہ ہم نے کھود ہی ڈال دی، یعنی اس طرح کے کام کر لیتے تھے۔ تو انہوں نے بھی وہ مسجد کے اس وقت وہ گارڈر وغیرہ تھے، 28 گارڈر تھے، تو انہوں نے اپنے کندھوں پہ رکھ کے وہ چھت تک پہنچائے تھے ایک سائڈ سے، تو بڑا ان کا الحمدللہ کام تھا، بہت بڑی مسجد تھی۔ اب وہ سادہ بہت تھے، گو پروفیسر تھے، لیکن عام طور پہ دھوتی وغیرہ پہنتے تھے۔ تو جج صاحبان جب جمعے کے لیے آئے، وہ آ کے مسجد میں بیٹھ گئے، تو جب خطبہ شروع ہونے لگا تو ممبر پہ آئے، انہوں نے دھوتی والا بندہ دیکھا تو وہ اپنے جو بندہ لے کے آیا، کہتے آپ نے تو کہا کسی پڑھے لکھے بندے کے پیچھے جمعہ پڑھانا، تو یہ آپ کہاں لے کے آگے ہو؟ اس نے کہا جی آپ خطبہ سنیں، مجھے بعد میں بتانا۔ اب جب خطبہ سنا تو وہ بعد میں خود آ کے ملے پروفیسر صاحب کو، کہنے لگے کہ عمل کریں یا نہ کریں، یہ ہمارے لیے شاید مشکل ہوگا کہ جس معیار کی باتیں آپ نے کی ہیں، جس لیول کی باتیں آپ نے کی ہیں، عمل کریں یا نہ کریں، لیکن یہ ہم ضرور مانتے ہیں، یہ ہم ضرور فیصلہ دیتے ہیں، اگر ہم نے کہیں پہ صحیح معنوں میں اسلام کا عملی نمونہ دیکھا ہے وہ آپ کی اس مسجد میں دیکھا ہے۔ اور یہ اللہ کا فضل تھا، الیکشن کے دنوں میں ہمارے مولوی صاحبان سے تو کوئی بڑا سیاستدان ہاتھ ملا لے تو وہ کئی دن شاید وہ ہاتھ ہی نہیں دھوتے،
تو الیکشن کے دنوں میں وہ جو نظریاتی جماعت ہوتی تھی اس کے لیڈر کو ملے بغیر، اس سے کسی چیز کا مطالبہ کیے بغیر خود سے اپنی گاڑی پہ کہتے تھے کہ لوگوں ان دنوں میں حالات یہ ہیں، 100% صحیح تو کوئی بھی نہیں لیکن یہ کم غلط ہے، اس لیے اس کا ساتھ دو، ہم اس کے ساتھ گزارا کر لیں گے، اور کبھی ان سے نہیں ملتے تھے۔ اور یہ حقیقی واقعہ ہے کہ بنت بہاول پور نواب کی بیٹی ایک دفعہ گھر آ گئی، کہنے لگی کہ میں نے اسلام کی خاطر یہ بیڑا اٹھایا ہے تو میری مدد کرو۔ تو پہلے دن آئی تو وہ سوئے ہوئے سے چلی گئی، اگلے دن آ گئی تو پھر یہی بات کہی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے مجھے باپ کہا ہے، آپ کی جو عمر ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے، اگر آپ نے کوئی نیکی کا کام کرنا ہے، کوئی مسجد مدرسہ بنا دو، تو آپ جس کام میں آنے لگی ہیں لوگوں نے یہ فیلڈ ایسا ہے، بے شک وہ آپ کے اندر خامی نہ بھی ہوئی تو آپ پہ یہ غلط قسم کے الزامات لگائیں گے اور ہوگا، تو میں نہیں مناسب سمجھتا کہ یہ کام کرو، میں اپنی بیٹی کو بھی ادھر نہیں لانا چاہتا۔ تو اس نے بہت مجبور کیا، اسے تھا کہ میں نواب کی بیٹی ہوں، تو انہوں نے کہا نہیں۔ آخر میں وہ کہنے لگے میرے لیے دعا کر دینا۔ کہتا جی میں تو بد دعا کروں گا کہ اگر تو نے جیتنا بھی ہے تو ہار جائے، اور اس الیکشن میں ہمیں یاد ہے وہ ہار گئی تھی۔ تو یہ باتیں ہم صرف نہیں کہتے کہ آج کے دور میں بھی صرف مثال اس سے آگئی کہ یہ بتانے کا کوئی خاص مقصد نہیں تھا کہ اگر کوئی بندہ صحیح معنوں میں کہیں پہ بھی کتاب و سنت کی بات کرے، اس بندے کا کمال کم ہے، قرآن و سنت کی اپنی برکت، اپنی تاثیر، اپنا اثر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو اس کے سامنے سرنڈر ہونا ہی پڑتا ہے۔ تو اس لیے میرے بھائی خدا را اللہ کا قرآن سمجھ کے پڑھو۔ امام الانبیاء حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی تعلیمات، آپ کی احادیث کا مطالعہ اس نقطہ نظر سے کرو کہ وہ سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہیں۔ اور اگلی بات جو میں نے آپ کے سامنے آگے بھی رکھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے، یہ گنگنا رہے تھے جب مسجد نبوی کی تعمیر کر رہے تھے، مسجد قباء کی تعمیر کر رہے تھے، لا عیش الا العیش الآخرہ، کہ عیش تو صرف اور صرف آخرت کی عیش ہے، دنیا کی عیش کوئی عیش نہیں ہے۔ اللہ فغفر، اے اللہ بخش دے انصار کو اور مہاجرین کو۔ یہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کر رہے تھے۔ تو اس لیے میرے بھائی اب کہیں گے آخرت کی، دیکھیں جنت کی نعمتوں کا آپ نے تذکرہ کیا ہے، لیکن وہ تذکرہ آپ نے کہا کہ صرف سمجھانے کے لیے، آپ کا کوئی اندازہ بنانے کے لیے، لیکن آپ نے فرمایا کہ وہ چیزیں کسی کان نے سنی نہیں ہوں گی، کسی آنکھ نے آج تک دیکھی نہیں ہوں گی۔ مثلا جنتی کا جو گھر ہوگا اس کی اینٹیں سونے اور چاندی کی ہوں گی، اور اس کا جو سیمنٹ ہوگا وہ کسوری کا ہوگا، یہ جنتی عام کا ہوگا۔ اور عام جنتی جو ہے ادنا درجے کا جنتی، اس کی جنت اس زمین سے 10 گنا بڑی ہوگی۔ اب جب ہم یہ حدیث پڑھتے تھے نا تو ہم سمجھتے تھے کہ یہ اس زمین سے 10 گنا بڑی جنت تو ادنا درجے کے جنتی کی ہوگی، تو ہم نے جو ساری زمین کے اوپر تو ہم تو گھوم پھر ہی نہیں سکتے، ہم کیسے کیا کریں گے؟ تو 10 گنا بڑی جب جنت ہوگی ایک عام بندے کی، تو جو شہید ہیں، جو نبی ہیں، جو صالح ہیں، جو بزرگ ہیں، ان کی تو بہت بڑی ہوگی۔ تو یہ بات ہماری سمجھ میں نہیں آتی تھی۔ جب فزکس کے اندر پی ایچ ڈی کی، پھر پتہ چلا کہ زمین تو باقی کائنات میں جنت تو بہت آگے کی بات ہے، اس ہمارے آسمان دنیا پہ زمین کی حیثیت تو اس کمرے کے اندر، ہوا کے اندر ایک جو ڈسٹ کا ذرہ پھر رہا ہے نا اس کمرے میں، آپ کو نظر بھی نہیں آتا، جو اس کی حیثیت ہے نا باقی کائنات میں زمین کی وہ بھی نہیں ہے۔ یعنی اس کمرے کے اندر، ہوا کے اندر کوئی مٹی، گھٹے، دھوئیں کے ذرات ہیں نا، جو اس کمرے کے اندر ان کی حیثیت ہے، زمین کی اس کائنات کے اندر وہ بھی حیثیت نہیں ہے۔ تو اللہ اتنا کہ 10-10 ذرے ہر بندے کو دے دے گا، اللہ کے خزانوں میں کون سی کمی آئے گی؟ پھر دیکھیں وہ اللہ کتنا پاورفل ہے، کتنا طاقتور ہے۔ جیسے آپ کو یہ چاند اوپر نظر آتا ہے، جیسے یہ سورج آپ کو اوپر نظر آتا ہے، ایسے یہ سارے ستارے ہیں، یہ فضا کے اندر معلق ہیں، اسپیس کے اندر۔ اور ہماری زمین بھی ایسے ہی ہے۔ اگر چاند پہ جا کے زمین کو دیکھیں گے تو آپ اوپر کو دیکھیں گے، نیچے نہیں دیکھیں گے، دیکھ نہیں سکتے۔ جیسے زمین کے نیچے ہمیں نظر نہیں آتا مٹی سے، تو چاند بھی ایسے ہے۔ چاند کے آپ کنارے پہ نہیں کھڑے ہوں گے، چاند پہ جو لوگ جاتے ہیں جیسے ہم ایسے اوپر کو چاند کو دیکھتے ہیں، زمین کو بھی ایسے دیکھتے ہیں۔ اس اسپیس کے اندر، زمین کے اندر معلق ہے۔
لیکن کیسے؟ یہ مقناطیسی قوت ہے جس کی بنا پہ یہ سارے ایک دوسرے کو کھینچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے اس کو بیلنس کیا ہوا ہے، اس میں توازن رکھا ہوا ہے۔ اب 4 مقناطیس ہوں، ایک ادھر ایک ادھر ایک نیچے 2، درمیان میں سوئی رکھوں، اب چاروں کا فاصلہ اگر برابر ہو، چاروں کی طاقت برابر ہو، تب سوئی جو ہے نا درمیان میں معلق ہوگی، تب درمیان میں ٹھہرے گی۔ اگر معمولی سا بھی فاصلہ ایک طرف کو زیادہ ہو جائے، سوئی دوڑ کے ادھر چلی جائے گی۔ اللہ نے یہ توازن اتنا رکھا ہوا ہے، اس نے مقناطیسی جو فورس ہے اس کا، کہ کبھی ستارے دائیں بائیں ہوئے ہیں، کبھی سورج اپنی جگہ سے یا جو بھی اللہ نے اس کا آربٹ رکھا ہے، مدار رکھا ہے، دائیں بائیں ہوا ہے، کبھی یہ زمین اپنے آربٹ سے ادھر ادھر ہوئی ہے۔ وہ کتنی بڑی ذات ہوگی۔ آج میں کبھی کسی کے دروازے پہ دھکے کھاتا ہوں، کبھی کہیں جا کے ٹھوکریں کھاتا ہوں، کبھی کہیں، حتیٰ کہ لوگ جو ہیں زندوں کے سامنے کم جاتے ہیں، جو فوت ہو گئے ہیں ان کے پاس زیادہ جاتے ہیں۔ تو میرے بھائی یہ ہمارا اس حی قیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم کہ اللہ جو ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا۔ یعنی اللہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ رہے گا، نہ اسے نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے۔ اگر آج میں اس کا در چھوڑ کے، اس کو بھول کے کہیں اور جاؤں تو پھر میرے بھائی میرے جیسا کوئی نالائق یا بدبخت ہو سکتا ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں اللہ کی الوہیت، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی حاکمیت اور امام الانبیاء حضرت محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت۔ اب دیکھیں ہم زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ محمد الرسول اللہ، رسول کے معنی ہے کہ جو نکاح کا طریقہ آپ نے بتایا وہ، اس میں تبلے نہیں آ سکتے۔ رسول کا معنی جو سونے کا طریقہ آپ نے بتایا وہ، جو گفتگو کا طریقہ بتایا وہ، دوسروں سے ڈیلنگ کا طریقہ جو بتایا وہ، کاروبار کا طریقہ جو بتایا وہ، لین دین کا ہر معاملے میں جیسے محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی نمونہ ہمیں دیا، اگر ہم اس کو فالو کریں گے تب ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول مانتے ہیں، ورنہ تھوڑی تھوڑی باتیں تو آپ کی منافق بھی مانتے تھے۔ اور یاد رکھیں قرآن کے اندر ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے نچلے خانے میں جہنم کے اندر جن کو سب سے بدتر عذاب ہوگا، کافروں سے بھی زیادہ، ابو جہل سے بھی زیادہ، ابو لہب سے بھی زیادہ وہ منافق ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ مجھے اور آپ کو منافقت سے بچائے اور ہمیں اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔